راولاکوٹ میں سی ایم ایچ کا محاصرہ ختم، طبی خدمات مکمل بحال ہو گئی۔ محکمہ پولیس آزاد کشمیر کے ترجمان نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ پرتشدد عناصر کے خلاف محدود آپریشن سی ایم ایچ روڈ کلیئر کرا لیا گیا ہے۔ ترجمان پولیس کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی، شہریوں اور مریضوں کو تحفظ یقینی بنایا گیا۔ 6 جون سے اب تک فائرنگ میں 4 سیکیورٹی اہلکار شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ شہداء میں آزاد کشمیر پولیس کے 3 اور ایف سی کا 1 اہلکار شامل ہے۔ آگاہ کریں گے آپ کو کہ آزاد کشمیر میں 6 جون سے اب تک 4 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ اس میں سے جو 3 ہیں ان کا تعلق آزاد کشمیر کی پولیس سے بتایا جا رہا ہے اور 1 کا تعلق ایف سی سے ہے۔ پرتشدد عناصر کی فائرنگ سے متعدد اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ 3 مظاہرین اپنی ہی اندھا دھند فائرنگ سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ ترجمان آزاد کشمیر پولیس کی جانب سے یہ آگاہ کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں 6 جون سے اب تک 4 سیکیورٹی اہلکار کی شہادت کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور جو 3 مظاہرین تھے وہ بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ یہ اسلام آباد پولیس نے جو پولیس ہے آزاد کشمیر کی، اس نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جو سی ایم ایس کا مظاہرین کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا تھا، محاصرہ کیا گیا تھا، اس کو بھی اب ختم کرا دیا گیا ہے اور تمام راستے وہ کلیئر کرا دیے گئے ہیں اور احتجاج یہاں پر بھی ختم کرا دیا گیا ہے۔ 3 مظاہرین اپنی ہی اندھا دھند فائرنگ سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر کی جو پولیس ہے اس کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن، یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جو کہ اس وقت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ یہ احتجاج ہونا تھا، اس سے پہلے پولیس کی جانب سے ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے تھے حکومت پاکستان کی جانب سے، اور آج کہا جا رہا ہے کہ احتجاج وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ راولاکوٹ میں جو سی ایم ایس کا ان لوگوں نے مظاہرہ کیا ہوا تھا، پولیس نے وہ مظاہرہ ختم کرا دیا ہے۔ جو طبی خدمات تھیں وہ وہاں پر معطل تھی کیونکہ کافی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود تھے، مظاہرین موجود تھے، تو اب پولیس کی جانب سے یہ بیان سامنے ہے کہ انہوں نے یہ مظاہرہ ختم کرا دیا ہے اور اسپتال کے اندر جو طبی سہولیات مکمل طور پر معطل ہو چکی تھیں اب وہ مکمل طور پر بحال ہو چکی ہیں۔ محکمہ پولیس آزاد کشمیر کے ترجمان نے یہ اعلامیہ جاری کیا ہے جس کے مطابق پرتشدد عناصر کے خلاف محدود، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپریشن کیا ہے اور اس آپریشن کے بعد سی ایم ایچ روڈ اس کو کلیئر کرا لیا گیا ہے۔ ترجمان پولیس کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے، شہریوں اور مریضوں کا تحفظ وہ یقینی بنایا گیا ہے اور جو سی ایم ایچ روڈ ہے اس کو بھی خالی کرا دیا گیا ہے۔ 6 جون سے اب تک جو فائرنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ فائرنگ میں 4 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں اور متعدد وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں، بریگیڈیئر اشفاق حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشفاق صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اے بی این نیوز کو وقت دیا۔ یہ احتجاج کی کال دی گئی تھی، پھر وہاں پر احتجاج کیا گیا، سی ایم ایچ کا گھیراؤ کیا گیا، اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو سی ایم ایچ کا روڈ ہے اس کو کلیئر کرا دیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف کریک ڈاؤن اس کا حل ہے یا ابھی بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیں، مذاکرات کافی گورنمنٹ نے اور سینٹرل گورنمنٹ نے اور اس کے بعد آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے جو ایک کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے کافی زیادہ مذاکرات ان کے ساتھ کیے اور بہت سارے ان کو حل دیے، آپشنز دیے کہ ان طریقے کے ساتھ ہم اس معاملات کو حل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ ہٹ درمی پہ اتر کے آئیں اور آپ کا ایجنڈا کچھ ہو اور وہ ایجنڈا بھی باہر سے آپ کے اوپر انفورس کیا گیا ہو، سونپا گیا ہو آپ کے کام کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آزاد کشمیر میں اپنے بدامنی پھیلانی ہے اور ڈس انٹیگریشن کرنی ہے، تو پھر آپ نہ کسی کی بات سنتے ہیں، نہ آپ لاجک کو سنتے ہیں، نہ ریزن کو سنتے ہیں، نہ آپ کانسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہیں۔ جو بات پھنسی ہوئی تھی 12 سیٹوں کے اوپر، گورنمنٹ نے بڑی اس پہ کوشش کی، 3 آپشن بھی دیے کہ قانونی لحاظ سے جو 3 آپشن پاسبل ہو سکتے ہیں، ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن کے اوپر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اسمبلی سے یہ ہوا 74 آنورڈ یہ انفورسڈ ہے، اسمبلی سے یہ رائٹ آف ہوگا یہ والا بل، تو اسمبلی میں جب تک 2/3 میجورٹی نہیں ہوتی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور اسمبلی سے کیسے ہوگی؟ اس میں آپ آ جائیں، الیکشن میں حصہ لے لیں، جیت لیں اور اس کو ختم کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس پہ نہیں مانے۔ پھر کہ یہ اسمبلی میں جا کے اسمبلی والوں سے بات چیت کر لیں، اگر وہ میجورٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ آپ مائنورٹی میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں، اس پہ بھی کروا لیں۔ تیسرا یہ کہ آپ سپریم کورٹ چلے جائیں، سپریم کورٹ اگر کچھ کرتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، سپریم کورٹ نے بڑا کھلا اس پہ اپنا اظہار کر دیا ہے، ڈیسیژن دے دیا ہوا ہے۔ پھر کہا چلے ریفرینڈم کروا لیتے ہیں، چاروں آپشنز پہ نہیں مان اور کہا جی لاٹھی گولی کی سرکار ہم نے بائی فورس یہ کروا کے آپ سے چھوڑنا۔ یہ کہاں کا ایکشن کمیٹی؟ کیا یہ لوگوں کی فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، یا لوگوں کے لیے تکالیف پیدا کر رہے ہیں؟ پھر ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے پاس اگر ہتھیار آ جاتے ہیں تو پھر وہ بی ایل اے بن جاتی۔ تو کل جو وہاں پہ ہوا راولاکوٹ میں، یہ بی ایل اے بن گئے ایکشن کمیٹی والے، انہوں نے وہاں پہ پولیس پہ، ایف سی پہ گولیاں چلائیں، 3 پولیس والے، ایک ایف سی والے کو شہید کیا، انہوں نے سی ایم ایچ پہ قبضہ کر لیا،
सारी जितनी ओपीडी आगे पीछे सारा सब कुछ चौक कर दिया है इन्होंने। क्या सूरत में स्टेट खामोश होके तमाशे बन के देखती रहे या इनके आगे सरेंडर कर दे इन दहशतगर्दों के आगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि स्टेट को अपने ट्रेड को बहाल करना है, और अगर ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं और कोई कानूनी पहलू के ऊपर आगे बातचीत करना चाहते हैं, उस तरीके से मसाइल को हल करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अदरवाइज जितनी भी वहां पे पब्लिक है, रावलाकोट के लोग हैं, आजाद कश्मीर गवर्नमेंट है, स्टेट को अपने रेट को कायम करके उनकी मदद करनी है और उनको असिस्ट करना है। बिल्कुल, जो हर हाल में स्टेट है assist वो अपनी रेट तो कायम करेगी, जो मुज़ाकरात हैं यही इसका हल है। इशफाक साहब साथ ही रहेगा मजहबी स्कॉलर डॉक्टर ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एबीएन न्यूज़ को वक्त दिया। आपने देखा कि एहतजाज हुआ, फिर वहाँ पर जो पुलिस के कुछ लोग जो हैं उनकी शहादतें हुई और कुछ मुजाहिरीन जो है उनकी भी शहादतें जो हैं वो